آج 80% ہماری خواتین مولانا سے پوچھتی مولانا کوئی ورد، کوئی ذکر، کوئی تعویذ. یعنی سدھرنا نہیں ہے لیکن تعویذ کے پیچھے جانا ہے. وجود میں تبدیلی نہیں لانی لیکن ان چکروں میں گھسنا ہے کہ مولانا گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتائیے. مولانا امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہوں، کوئی آیت بتائیے. مطلب میں نے پڑھنا نہیں ہے لیکن مولانا ایک آیت دیں گے، اگر بولیں گے نا بیٹا 1000 بار اس آیت کو پڑھو، کل امتحان میں بغیر لکھے پاس ہو جاؤ گے. اور یہ بلیو کر لیتا ہے. 10,000 بار آیت کو پڑھو، اگر امتحان کی تیاری نہیں، فیل ہو جاؤ گے. 1000 تعویذ اپنے گلے میں باندھو لیکن اگر اخلاق کو بہتر نہیں کرو گے، گھر میں کبھی بہتری نہیں آئے گی. یہ کون سا معجزاتی دین ہے جو آپ نے نسلوں کو سکھایا اور پڑھایا؟ کہ وہاں غوث پاک کے معجزے، وہ شیعہ ذاکر قلندر کے معجزے، کہ پتہ نہیں کہا کہ کڑھائی میں چلے گئے اور 400 سال کڑھائی میں رہے اور پھر کہا کہ لال ہو گئے اور باہر آ جاؤ. یہ ذہنیت آپ اپنے نسلوں کو دے رہے ہیں. اگر یہ چیزیں کرنی ہوتی تو مولا حسین نے کربلا میں کیوں نہیں کی؟ اگر یہ کام کرنے ہوتے تو امیر المومنین 25 سال زحمتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہ کہا کہ علی مجھے کنویں سے پانی نکال کر دو، اس ایک بالٹی کے عوض میں آپ کو کھجوریں دوں گی. مولا کا غلام کہتا ہے گھر میں فاقے آ گئے. جو رسی تھی وہ بھی کھجور کے تنے سے بنتی تھی، سخت ہوتا تھا اس کو کھینچنا. کہتے پانی کافی گہرا تھا، یہاں تک کہ بالٹی اوپر آتی علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے خون جاری ہو چکا تھا. محنت کی، زحمت کی، باغات خریدے، پھر اپنے بچوں کو دیے، پھر چوتھے امام نے محنت کی، زحمت کی، پھر پانچویں امام نے محنت کی، زحمت کی، نظام بنایا، سسٹم بنایا. لیکن ایک دین جو خیالی دین ہم نے نسلوں کو بتایا. آج جناب یوسف کی فلم بنے، حضرت امام رضا کی فلم بنے، جناب مختار کی فلم. بھائی فلمیں تو بناؤ گے نا، ایکٹر کہاں سے لاؤ گے؟ فلم مختار کی بنے، ایکٹر وہی فاسق بنے گا. دا میسنجر فلم رسول خدا کی بنے، حضرت حمزہ وہی ہالی ووڈ کا فاسق بنے گا. کیونکہ ہم نے کام ہی نہیں کیا، کسی شعبے میں کام نہیں کیا. ہم نے سمجھا کہ بس امام زمانہ آئیں گے اور جب تک مولا کا ظہور ہو ہم نے تو سوئے رہنا ہے. کہ ہندو کہیں کہ کرشنا آئے گا، بدھسٹ کہیں کہ بودھا آئے گا، عیسائی کہیں کہ عیسیٰ آئے گا، مسلمان کہیں کہ حضرت مہدی آئے گا. اور ان کے آنے تک ہم نے نہ حکومت بنانی ہے، ہم نے نہ نظام بنانا ہے، ہم نے نہ اسکول بنانے ہیں، ہم نے نہ ہیلتھ پہ کام کرنا ہے، ہم نے نہ ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے، ہم نے نہ تربیت پہ کام کرنا ہے. بس مولا آپ آئیے، فسق و فجور کو ختم کریے، میں ختم نہیں کروں گا. مولا آپ آئیے، حجاب کو بڑھائیے، انصاف کو بڑھائیے، لیکن مولا میں کچھ نہیں کروں گا. جبکہ وہ خود فرماتے ہیں افضل الاعمال انتظار الفرج، فرماتے ہیں بہترین عمل انتظار ہے. عمل، ویٹنگ نہیں. میں کب آتا ہوں یہ اللہ کا معاملہ ہے اور امام زمانہ کا معاملہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ ہم نے سوسائٹی کی بہتری کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کتنے شعبے بنائے زمانوں کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو دنیا سے الگ کر دیا. ہم نے کہا کہ یہ مدرسہ ہے دینی تعلیم، یہ اسکول ہے دنیاوی تعلیم. ہم نے خود دین و دنیا کی کیا کر دی؟ جدائی کر دی. جب تک کہ نہ دین دنیا سے جدا ہے نہ دنیا دین سے جدا ہے. یہ قرآن کی حکمت ہے کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا ہے. جب دعا مانگتے ہو ربنا آتنا، پہلے ہے فی الدنیا حسنہ، بعد میں ہے فی الآخرت حسنہ. میری دنیا کو آباد کر، پھر کہتے ہو میری آخرت کو آباد کر. اگر دنیا آباد نہیں تو آخرت کیسے آباد ہوگی؟ اگر دنیا بہتر نہیں تو آخرت کیسے بہتر ہوگی؟ ایک بندہ صحیح سے کماتا نہیں، اپنے رزق و روزی کے لیے پریشان ہے، وہ صحیح سے عبادت کیسے کرے گا؟ ایک بندے کو گھر میں سکون نہیں، وہ کتاب کیسے پڑھے گا؟ جو صبح سے شام تک پریشان ہے وہ نہج البلاغہ پہ غور کیسے کرے گا؟ فکر کیسے کرے گا؟ وہ امیر المومنین کہیں کہ جوانی کی قدر جانو، یا لیت شباب متی یعود، کہ یہ جوانی جب چلی جائے گی، مولا فرماتے ہیں پھر واپس نہیں آتی. سارعوا الی الخیرات، بار بار کہتے ہیں. اصحاب حسین کو دیکھو،
فرمایا جب کار خیر دیکھو تو دوڑے دوڑے اس کی طرف جاؤ. فرمایا منافق اور مومن کی نشانی، منافق کار بد کے لیے دوڑتا ہے، مومن کار خیر کے لیے دوڑتا ہے. 1 منٹ انتظار نہ کیا کرو، اگر کوئی چیز تمہارے دنیا و آخرت کو بناتی ہے فوراً چلے جاؤ. آج ہماری نسلیں اپنے ٹائم کو ضائع کر رہی ہیں، دشمن کی نسلیں دن بدن ترقی کر رہی ہیں. آج کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی دنیا میں؟ کہتے ہیں 25% دنیا کا مسلمان ہے اور 0.2% دنیا میں یہودی رہتے ہیں. کتنے نوبل کے نام جیتنے والے مسلمان ہیں اور کتنے نوبل جیتنے والے یہودی ہیں. دنیا میں سب سے کم لیکن زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن میں وہ آگے ہیں، زیادہ سے زیادہ بزنس مین ان کے آگے ہیں، زیادہ سے زیادہ دنیا کا مال و دولت پر ان کا قبضہ ہے. کسی بھی ملک میں چلے جائیں سب سے زیادہ کمپنیاں کن کی ہیں؟ ان کی ہیں. اور ہم صرف یہ کریں کہ مولانا نیسلے کا بائیکاٹ کرنا ہے، پیپسی کا بائیکاٹ کرنا ہے، میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کرنا ہے. بھائی بائیکاٹ کرو گے اس کا فائدہ بس اتنا ہے کہ ان کو فائنینشلی نقصان ہوگا، لیکن اصل نقصان کب دے سکتے ہو کہ ان کے مقابلے میں تم کوئی ایسی فیکٹری کھولو. انگریز نے ایک ڈیمانڈ پیدا کی ہے. میں پاکستان کا ایک شہر تھا، وہاں اکثر امیر رہتے ہیں. انہوں نے کہا مولانا غیبت امام میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داری؟ میں نے کہا اپنے سکروں سے پیپسی ختم کر دو. کہ مولانا نماز بولنے کو بولو گے، پڑھنے کے پیپسی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. میدے کو عادت ہو گئی نا. وہ ڈیمانڈ بناتے ہیں، پھر اس ڈیمانڈ کے خریدار بنتے ہو، پھر تمہارا پیسہ تمہارے جیبوں سے نکالتے ہیں. کہاں سے آئے یہودیوں کے پاس پیسہ؟ یہ آپ کا اور میرا پیسہ ہے، ہم سے ہی کماتے ہیں پھر ہمیں ہی مارتے ہیں. اب دشمن کا مقابلہ تب کرو گے جب اس جیسی ڈیمانڈ کو پیدا کرو گے. جب تک نسلوں کو نہیں سکھاؤ گے کہ اپنے اکنومیکل سسٹم کو کیسے مضبوط کرنا ہے، تب تک دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ایک چیز ہے، دین کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں جس کا دنیا میں فائدہ نہ ہو. اگر آپ صرف اس لیے دیندار بن رہے ہو کہ بھائی دنیا کو چھوڑ دو، میں نے تو بس اپنی آخرت بنانی ہے، تو یہ پھر خواب و خیال والا دین ہے. پھر آپ کے بچے سائنس میں پیچھے، آپ کے بچے ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے. فرمایا کوئی بھی دین کا عمل نہیں. آپ روزہ رکھتے ہو، سائنٹیفکلی ریسرچ کرو، روزے سے کینسر نہیں ہوتا. آپ نماز پڑھتے ہو، سر سجدے میں جاتا ہے، اس کا فائدہ آخرت کو بھی ہے، آپ کی باڈی کو بھی ہے. جتنی دیر سر سجدے میں رہتا ہے آپ کے برین میں سب سے زیادہ سرکولیشن ہوتی ہے. آپ دیکھیے آج کل ورزشیں بتاتے ہیں کہ سر نیچے کرو اور ٹانگیں اوپر کرو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سارا خون کہاں آتا ہے؟ آپ کے برین میں آتا ہے. کہتے 2-3 منٹ بندہ اس طرح رہے تو برین اس کا ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور خدا یہی ایکسرسائز ہمیں نماز کی صورت میں کتنی بار کراتا ہے. جتنے لمبے سجدے کرو گے اللہ کا قرب بھی ملے گا، جسم کو صحت بھی ملے گی. روزہ آج فاسٹنگ کے لیے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کینسر کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کے جسم کے اندر جو گندے جراثیم ہیں وہ مر جاتے ہیں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں سفرے پہ بیٹھو، جب پیٹ میں ابھی 2 لقموں کی جگہ ہو تو کھانا چھوڑ دو. یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے. فرمایا ابھی غذا میں جگہ ہے. اب ثابت ہوا، سائنس کہتی ہے کہ مائنڈ کا میسج ڈیلے آتا ہے پیٹ جب بھر جاتا ہے. اگر آپ آزمانا چاہتے ہو تو مولا فرماتے ہیں ابھی 4-5 لقموں کی جگہ ہو، کھانے کو چھوڑ دو. دل کرے گا کھانے کو، لیکن 5 منٹ کے بعد محسوس کرو گے کہ پیٹ بھر چکا ہے. پانی پینے کے احکام، سونے کے احکام، ہر چیز جو معصومین نے بتائی. نہیں ہو سکتا کہ صرف یہ ہو کہ ہمارے آخرت کا فائدہ ہو. فرمایا لقمے حلال کھاؤ. لقمے حلال سے لقمے حرام کھاؤں گا، مثلاً اگر راشی بنوں گا، کرپ بنوں گا، میرا فائدہ تو ہے. دین کے اندر کوئی بھی ایسا حکم نہیں جو انفرادی ہو. یہاں سارے احکام اجتماعی ہیں. نماز پڑھتے ہو انفرادی فائدہ ہے، روزہ رکھتے ہو انفرادی فائدہ ہے، لیکن جیسے رزق کمانے کے مسائل ہیں یہ سارے احکام کا ریلیشن کیا ہے؟ انسان کے اجتماعی فائدہ ہے. مثلاً ایک بندہ کرپشن کرتا ہے، اس کا تو فائدہ ہے، بلینئر بن جائے گا ملینئر. کس کا نقصان ہے؟ سوسائٹی کا نقصان ہے. ایک بندہ ظلم کرتا ہے، شاید اسے تو تخت مل جائے، اس کا فائدہ ہو. کس کا نقصان ہے؟ سوسائٹی کا نقصان ہے. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. آپ اسلام آباد میں گاڑی چلا رہے ہو، یہ مثالیں پاکستان میں بنتی نہیں لیکن دے رہا ہوں. سگنل لال ہے، ریڈ سگنل. اب آپ کہو گے کہ مجھے جلدی ہے، مثلاً مجھے آفس پہنچنا ہے، جاب کا ڈیلے ہو رہا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانے کے لیے پہنچنا ہے، یا بعض لوگوں کا روزہ مکروہ ہو رہا ہے، تو کہیں کہ ریڈ سگنل ہے تو لہٰذا ہم کیا کریں؟ سگنل کو کراس کریں.
اب اگر آپ سگنل کو کراس کرو گے، ٹائم پہ جاب پہ پہنچو گے، آپ کا فائدہ ضرور ہے، نقصان کس کا ہے؟ کیونکہ جب قانون توڑو گے اگلا بندہ سمجھے گا کہ سگنل ریڈ ہے، میں گزر سکتا ہوں، اس کے لیے گرین ہے، ایکسیڈنٹ ہوگا، نقصان تمہارا بھی ہوگا، نقصان اس کا بھی ہوگا، اور تم سوسائٹی میں ایک غلط چیز کی کیا دلا رہے ہو؟ عادت دلا رہے ہو، غلط مینر سوسائٹی میں پیدا کر رہے ہو۔ تو فرمایا ایک مرتبہ ریڈ سگنل پہ رکنے میں شاید میرا نقصان ہو، دیر سے پہنچوں، 5 روپے نہ ملیں، لیکن کس کا فائدہ ہے؟ سوسائٹی کا فائدہ ہے۔ تو خدا جتنے قانون بناتا ہے کس کے فائدے کے لیے بناتا ہے؟ سوسائٹی کی۔ کوئی بھی دین کا ایسا قانون نہیں جس میں صرف خیالی پلاؤ بتایا جائے، اس میں ہمارے دین کا بھی فائدہ ہے، ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے۔